بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ 30واں پارہ ہے اور سورہ تکاثر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ قریش کے دو قبیلوں کے متعلق نازل ہوئیں، بنو عبد مناف اور بنو سہم۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی رکھتے تھے اور یہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ فخر کیا کرتے ہیں، اور کوئی کہتا کہ فلاں ہمارے قبیلے کا تمہارے سے جو ہے وہ افضل ہے، فلاں جو ہے وہ زیادہ جو ہے نصیب والا ہے، فلاں جو ہے اس کے پاس دولت زیادہ ہے، فلاں کے پاس طاقت زیادہ ہے، فلاں کے پاس شہرت زیادہ ہے، یہاں تک کہ یہ لڑتے لڑتے قبرستان میں پہنچ گئے اور قبروں کے پاس جا کر کہنے لگے اشارہ کر کے کہ یہ جو فلاں قبر والا ہے یہ تمہارے فلاں سے افضل ہے، اور دوسرا کہتا ہمارے یہ فلاں قبر والا تمہارے فلاں سے افضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پھر سورہ تکاثر نازل کی اور فرمایا الہاکم التکاثر، دنیا کی لالچ نے، شہرت کی لالچ نے، عزت کی لالچ نے، مال کی لالچ نے اور دنیا کی قیادت اور سیادت کی لالچ نے جو تمہیں اندھا کر دیا ہے اور تمہیں ہلاک کر دیا ہے، حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم جو ہے وہ قبروں کے پاس جو ہے جا کر پہنچ چکے ہو اور قبروں کے پاس بھی جا کر تم جو ہے وہ فخر کرتے ہو۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے، دوسرے اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا کے حرص اور لالچ کے اندر انسان اس قدر اندھا ہو جاتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ موت کا وقت کب اس کے پاس آ جاتا ہے، یعنی اتنا وہ دنیا کمانے کے اندر لگ جاتا ہے کہ اسے موت کے لیے بھی وقت نکالنے کے لیے وقت نہیں رہتا۔ فرمایا کلا سوف تعالی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم یہ کہتا رہتا ہے کہ میرا مال اور میرا مال۔ فرمایا تیرا مال صرف وہی ہے جسے تو نے کھایا اور اس کو فنا کر دیا، یا جسے تو نے پہنا اور پہن کر اس کو بوسیدہ کر دیا، یہ جسے تو نے اللہ کی راہ کے اندر اپنے ہاتھ سے صدقہ کیا تو اس کو تو نے اپنی آخرت کے لیے بچا کر رکھ لیا۔ پھر ایک روایت میں نے پچھلے دنوں پڑھی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور علیہ صلوات والسلام نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کے پاس سونے کی 2 وادیاں بھی ہوں تو تب بھی وہ تیسری کی خواہش کرے گا، اگر 2 وادیاں بھی سونے کی بھر دی جائیں تو تب بھی تیسری کی خواہش کرے گا، اور اس کا منہ جو ہے وہ قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بڑھے گی۔ تو فرمایا کلا سوف تعلمون، یقیناً تم ان قریب جان لوگے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر یقیناً تم ان قریب جان لوگے، کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش تم علم الیقین کے ساتھ اپنا انجام جان لیتے ہیں، لا ترون الجحیم، بے شک تم ضرور بضرور جہنم کو دیکھو گے، ثم لا ترونها عین الیقین، پھر ضرور بضرور تم عین الیقین کے ساتھ دوزخ کو دیکھو گے، ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، پھر قیامت والے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ قیامت والے دن انسان سے اللہ تعالیٰ نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ حضور علیہ صلوات والسلام نے، حضرت عمر بن میمون عودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور علیہ صلوات والسلام نے ایک شخص کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، شبابہ کا قبل حرمی کا، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، وصحتہ کا قبل سقمی کا، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو، وغنا کا قبل فقری کا، اللہ نے جو مال و دولت دیا ہے اس کو فقر سے پہلے، غربت سے پہلے غنیمت جانو، اور فرمایا فراغہ کا قبل شغلکم، فرصت کے جو لمحات ہیں ان کو مشغول ہونے سے پہلے غنیمت جانو، حیات کا قبل موت کا، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو۔ 5 نعمتوں کا اس حدیث پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، جوانی کا ذکر کیا،
اسی طرح صحت کا اللہ کی نعمت ہے بہت بڑی، جو بیمار ہوتے ہیں ہسپتالوں کے اندر جا کر دیکھ لیں کہ کیا ان کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ اسی طرح مالداری کا ذکر کیا، اگر اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے تو اس کو بندے کو جار کے کھانا چاہیے، اور اگر اللہ نے زندگی دی ہے تو زندگی کو جو فضول کاموں کے اندر خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ آخری حدیث میں پڑھنے لگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال قدم ابن آدم، کہ ابن آدم قیامت والے دن اپنی جگہ سے اس وقت تک قدم نہیں اٹھا سکے گا حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ اس سے 5 سوال کیے جائیں گے، جب تک وہ ان کا جواب نہیں دے گا اپنی جگہ سے قدم نہیں اٹھا سکے گا۔ عن عمرہ فیما افناہ، انسان سے قیامت والے دن اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، بتا تو نے اپنی زندگی کیسے کیسے خرچ کی، جوانی کیسے خرچ کی، بڑھاپا کیسے خرچ کیا، بچپن تو نے کیسے، ایک ایک لمحے کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ وان شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، بتا کہ جوانی جو ہے وہ کہاں پر بوسیدہ کی، کن کاموں کے اندر خرچ کی، عمر کیسے گزاری۔ پھر فرمایا ان مال من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہ مال کے بارے میں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بتا مال کیسے کمایا تھا اور کن کاموں کے اندر خرچ کیا تھا۔ کئی تو لوگ ہوتے کماتے ایمانداری کے ساتھ ہیں لیکن خرچ کرنے کے اندر بھی احتیاط نہیں کرتے، تو دونوں لفظ موجود ہیں، من این اکتسبہ کہ کمایا کیسے ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ خرچ کہاں پر کیا ہے، کہ کہاں پر تو اس کو خرچ کرتا ہے، من این اکتسبہ وفیما انفقہ۔ اور 5واں سوال یہ ہوگا ان علم فیما ینتفع بہ، کہ جو تو نے علم پڑھا تھا اپنے علم کے اوپر تو نے کتنا عمل کیا۔ آج جس سے بھی بات کر کے دیکھ لیں، ایک ایک گھنٹہ بھی بات کر لیں، وہ آپ کو شریعت کی باتیں بھی بتائے گا، دین کی باتیں بھی بتائے گا، اللہ کے خوف کی باتیں بھی بتائے گا، ہر چیز بتائے گا، لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے تو وہی لوگ غفلت کے اندر پڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کو یاد کرنے قرآن پاک پڑھنے کا وقت آتا ہے تو اس کے لیے وقت نہیں، موبائلوں کے لیے 2-2 4-4 گھنٹے ان کے پاس وقت آ جاتا ہے۔ پھر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے پاس عجیب و غریب قسم کے موبائل ہیں اور وہ اس کے سوشل میڈیا کے اوپر پڑے ہوئے ہیں۔ تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو دنیا کے اندر رہ کر کم از کم جماعت کے ساتھ نماز ضرور پڑھنی چاہیے۔ اگر جماعت نہیں ملی تو بعد میں پڑھ لے، لیکن نماز ضرور پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح کم از کم ایک دن کے اندر قرآن پاک ایک رکوع کم از کم ضرور پڑھنا چاہیے، تاکہ بندہ قرآن پاک کھول کر تو دیکھے یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور اسی طرح درود شریف تھوڑا سا ہی بے شک پڑھیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہوتی ہے، انسان کو اللہ سے مانگنا ضرور چاہیے۔ اب دنیا میں ہو سکتا ہے کسی سے کوئی 1000 روپے مانگو، 5000 مانگو، تو ہو سکتا ہے وہ مجھ سے ناراض ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ سے اگر نہ مانگے تو اللہ اپنے بندے سے ناراض ہوتا ہے۔ دنیا والوں سے مانگے تو وہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے نہ مانگے، عبادت کر کے بندہ چلا جائے نا، دعا نہ مانگے، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو وہ دروازے تک دیکھتی رہتی ہے، کاش کہ ابھی بندہ واپس آ کر مجھ سے کچھ مانگ بھی لے، مجھ سے کچھ مانگ بھی لے۔ یہ دیکھے کیسا ایک پیارا اصول ہے، اللہ سے نہ مانگے تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ ہمیں در بدر کی ٹھوکروں سے محفوظ فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا